تہجد میں قیام کرنے والے بڑا مقام پاتے ہیں۔ اللہ جل جلال کے ہاں وہ بڑے خاص ہو جاتے ہیں۔ خود سوچو کہ نیند چھوڑ کر جو اللہ کے در پر بیٹھ جاتے ہیں، یوں ہی تھوڑی نہ ہوتا ہے، رب سے محبت کی بدولت جاتے ہیں۔ وہ کیفیات ہی ناقابل بیان ہوتی ہیں جو تہجد کے وقت محسوس ہوں، پھر بار بار اسی سکون بھری لذت کو پانے وہ آخری شب جاگ جاتے ہیں۔ سجدے میں سر جھکا ہوتا ہے اللہ اور اس کا بندہ ہوتا ہے، ایسے پوری دنیا سے کٹ کر اپنی ساری حاجات منوا جاتے ہیں۔ رشک آتا ہے ان پر جنہیں اللہ جل جلال اپنے لیے چن لے۔ یہی دعا تہجد ادا کرنے والے گڑ گڑا کر مانگتے ہیں۔ فرش پر سر رکھے ان کی سسکیاں عرش تک گونجتی ہیں، اور دعاؤں کی قبولیت تو وہ پہلے آسمان پر ہی پا لیتے ہیں۔ تہجد تو اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، اور وہ پڑھنے کی توفیق بھی انہی کو دیتا ہے جو اس کے پیارے بندے ہوتے ہیں، جن کی وہ دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے، جن سے وہ بے انتہا محبت کرتا ہے، جن کے وہ نصیب بدلنا چاہتا ہے۔ پھر سوچو کہ جس کی محبت تمہیں تہجد تک لائی ہے، وہ تمہاری دعا کیوں نہیں قبول کرے گا؟ اللہ کے اچھے بندے تو اس کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرتے، وہ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں، اسی لیے دنیا کی باتوں میں زیادہ الجھا نہیں کرتے، اور پھر جو اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں وہ کسی اور کے بارے میں سوچا نہیں کرتے۔ جو اس کی محبت میں آزمائے جاتے ہیں وہ مایوس ہو کر راستے سے لوٹا نہیں کرتے، اور جسے مل جاتی ہے اللہ کی قربت، پھر وہ کسی اور کے لیے رویا نہیں کرتے۔ بہتر نہ عطا ہوا تو بہترین ہوگا، اے ابن آدم، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود کو توڑا نہیں کرتے۔ اگر اللہ تمہیں اپنے سامنے طویل سجدے کرنے کا موقع دے رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری دعا کے مطابق تمہاری تقدیر بدلنے کے لیے راضی ہو۔ اگر وہ تمہاری ہر بات سن کر اس کا جواب دے رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری ذات سے بہت زیادہ خوش ہو۔ اگر وہ تمہیں تمہارے جائے نماز پر بہائے جانے والے آنسو کے بدلے تمہاری رضا دے رہا ہے، ہو سکتا ہے اسے تمہارے مانگنے کی ادا پسند آ گئی ہو۔ اگر وہ تمہاری دعاؤں کو ٹال رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دعا قبول نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے دعا کی قبولیت کا صحیح وقت نہ آیا ہو۔ اگر وہ تمہاری خواہش تم سے دور کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور اللہ تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ نوازنے کی تدبیر کر رہا ہو۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی، تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا، وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ سکتا ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پہ لے آنا۔ تہجد تو سب سے بڑی دلیل ہے اپنے رب سے عشق کی۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ تیرے گن پر یقین ہے، اسی لیے میرے دعا کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا، تاکہ تم اس افضل پہر میں اٹھ کر اللہ کو منا سکو جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ یہ تڑپ اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ اللہ تمہیں اپنے بے حد قریب کر سکے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو تمہیں بلا وجہ ہی تڑپ اور محبت جگائے ہوئے ہے؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ آتا ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا، واقعات، حادثات اور حالات خود پیدا نہیں ہوتے، اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب تم خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے۔ تہجد رات کی تاریکیوں میں ایک ایسا سنہرا لمحہ ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنے خالق سے سرگوشیوں میں گفتگو کرتا ہے، جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا اور نہ ہی آنسوؤں پہ کوئی اختیار رہتا ہے۔ تہجد سے تقدیر بدل جائے گی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ دل کی باتیں سن لیتا ہے،
پھر چاہے زبان سے کوئی حرف ادا ہو یا نہ ہو۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے، بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ یہ تہجد تمہاری ساری دعاؤں کے لیے کن لے کر آئے گی انشاءاللہ۔ تہجد تو محبت کا خاص تحفہ ہوتی ہے، اتنا خاص کہ اللہ اپنے بندے سے اس پردے میں ملاقات کرتا ہے جہاں کوئی تیسری ذات موجود نہیں ہوتی، جس کا ملنا دعا سے بھی ممکن نہیں ہوتا، وہ چیز بھی تہجد سے مل جاتی ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ بے شک دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا، تہجد سے تو نصیب بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ یہ آزمائش کچھ وقت کی ہے، پھر وہی ہوگا جو تمہاری دعاؤں میں ہے۔ جتنا یقین پکا ہوگا اتنا ہی کن قریب ہوتا جائے گا۔ تہجد کے سجدوں کی منزل کن ہے۔ تہجد امید نہیں، یقین ہے اللہ سے دعا قبول کروانے کی۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر تو کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ بے شک دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔